آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مکمل نجات اور الہی حفاظت۔ اور اس کے لیے ہم یرمیہ کی کتاب باب 39 آیت 17 کو خاص طور پر دیکھیں گے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں خاص وعدہ ہے جو ایک شخص کو دیا گیا۔ جی ہاں بالکل، ایک ایسے وقت میں جب حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، یروشلم تباہ ہو رہا تھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ وعدہ جو اتنے مشکل وقت میں دیا گیا، ہمیں خدا کی حفاظت اور اس کی وفاداری کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یعنی خدا کے وفادار بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ آئیے اس پر تھوڑی گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کس کے بارے میں، یہ عبدالملک کون تھا؟ جی، حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک حبشی تھا، یعنی ایتھیوپیا سے، اور وہ بادشاہ کے محل میں ایک عہدیدار تھا۔ اچھا، تو ایک غیر ملکی، شاید اس زمانے کے معاشرے میں اسے کچھ یعنی کم حیثیت سمجھا جاتا ہو۔ یہ ممکن ہے۔ اصل میں اس زمانے میں نسل اور قومیت کی بنیاد پر فرق تو رکھا جاتا تھا۔ اور اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ وعدہ ملا؟ اس نے اصل میں یرمیہ نبی، جو کہ قید میں تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا، ان پر بہت رحم کھایا تھا، اور پھر اس نے بادشاہ سے بات کر کے بڑی ہمت سے انہیں ایک بہت ہی بری قید، ایک دلدل جیسی جگہ سے نکلوایا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک ہمت والا کام تھا، خاص طور پہ جب یرمیہ کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے دربار میں مخالفت بھی ہوگی۔ بالکل، اس نے خطرہ مول لیا تھا۔ بادشاہ کا غصہ، دوسرے درباریوں کی ناراضگی، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اور پھر خدا کا وہ خاص وعدہ آتا ہے آیت 17 میں، کیا تھا وہ؟ جی، وعدہ یہ تھا، دیکھ میں تجھے اس روز رہائی دوں گا اور تو ان آدمیوں کے حوالہ نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے۔ اچھا، اس روز یعنی جس دن یروشلم پر تباہی آئی۔ جی ہاں بالکل، جب کلدیوں یعنی بابلی فوج نے شہر کو فتح کیا، تباہی مچائی، ہزاروں لوگوں کو مارا یا قیدی بنایا، تب عبدالملک محفوظ رہا۔ بالکل محفوظ رہا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ خدا کے وعدے کی براہ راست تکمیل تھی۔ تردی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ صرف ایک عام نیکی نہیں تھی، یہ ایک خاص الہی جواب تھا۔ تو یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت میں خطرہ مول لے کر بھی خدا کے مقصد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو خدا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خدا بھی اپنی وفاداری نبھاتا ہے۔ عبدالملک نے یرمیہ کے لیے خطرہ مول لیا، خدا نے اس کی جان بچائی۔ یہ ایک طرح کی باہمی وفاداری ہے۔ اور اس وعدے میں خوف کا ذکر بھی خاص ہے، تو ان آدمیوں کے حوالہ نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صرف باہر کے خطرے سے نہیں بچاتا، بلکہ اندر کے خوف پر بھی قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ دیکھیں، عبدالملک کو یقیناً ڈر ہوگا طاقتور درباریوں سے، حملہ آور فوج سے، لیکن خدا کا وعدہ سیدھا اس کے خوف کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ ہمیں انسانوں کے خوف سے آزاد کر سکتا ہے؟ یقیناً، بالکل۔ جو خدا کا خوف رکھتا ہے، یعنی اس کا احترام کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے، اسے پھر کسی اور طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا ہر طاقت پر قادر ہے۔ صحیح۔ وہ انسانی غضب کو بھی روک سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا ہے کہ خدا کے نام پر دیا گیا ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ عبدالملک کا کام تو اس سے کہیں بڑا تھا، لیکن اصول وہی ہے، خدا کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت اس کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ معاشرے میں کسی کا مقام کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے۔ جیسے عبدالملک ایک غیر ملکی تھا، یہ چیزیں خدا کے نزدیک اہم نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ خدا انسان کے دل، اس کی نیت اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ عبدالملک کی وفاداری اور ہمدردی خدا کے لیے اہم تھی۔ یہ واقعی بہت حوصلہ دینے والی بات ہے۔ اچھا، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ مرکزی خیال کیا ہے؟ میرے خیال میں مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا اپنے وفادار لوگوں کو، اور خاص طور پر انہیں جو مشکل میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خاص کر اس کے خادموں کی مکمل نجات اور حفاظت دیتا ہے۔ اور یہ حفاظت ان کے معاشرتی مقام یا پس منظر سے بالاتر ہو کر ملتی ہے۔ جی ہاں بالکل، خدا کی نظر میں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ تو آخر میں کوئی ایسا نقطہ جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے؟ جی،
ایک بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے وہ کام جو ہمیں شاید بہت چھوٹے، بہت معمولی لگے، خاص طور پر ہمدردی، ہمت اور وفاداری کے کام، وہ بھی مشکل وقت میں خدا کی نظر میں کتنے غیر معمولی اور اہم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، عبدالملک کا ایک عمل جو شاید تاریخ کے بڑے واقعات میں کہیں کھو جاتا، اس کی اپنی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اخلاقی فیصلے بھی کتنے گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔